اللہ 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 اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارا اور صابی جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو، پس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کریں، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو کہ دیکھنے والے کو بہت بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے یقینی طور پر ایسی گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت لی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں جیسے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ بے شک پتھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں،
تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم ہی پر حجت قائم کریں۔ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، وہ صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ آپ پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی، اور عام لوگوں سے نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے روگرداں ہو گئے اور تم گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور قیامت کے دن کے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو کیا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے؟ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔